حمدا طیبا للہ الذی ارسل الینا احمدا صلاۃ و سلاما علی من کان اسمہ محمدا وعلی آلہ واصحابہ الذین رضی اللہ عنہم ابدا ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، آج کا ہمارا عنوان ہے لیلۃ القدر کی فضیلت۔ لیلۃ القدر کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد مبارک فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کیونکہ اس کی پچھلی آیت کے اندر رب نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے، ساتھ ہی فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکہ، اس کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جناب جبرائیل امین کا نزول ہوتا ہے، اور ساری رات سلامتی ہی سلامتی رہتی ہے۔ رب ذوالجلال کی جانب سے ساری رات مغفرت کا اعلان ہوتا رہتا ہے، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حدیث مروی ہے، آپ کہتے ہیں سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس نے شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کر کے عبادت کی، رب ذوالجلال اس کے سابقہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا ہے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ یقینی طور پر تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لیکن احادیث کے اندر کچھ اشارے ضرور ملتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ اور شب قدر کی نشانیاں بھی ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بتلائی ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے شب قدر کی پہچان ہوتی ہے، میرے نبی نے ارشاد مبارک فرمایا، شعب الایمان کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا لیلۃ سمحۃ، فرمایا یہ جو رات ہے یہ بڑی نرمی والی رات ہے، طلقتن، فرمایا یہ بڑی معتدل رات ہے، لا حارتن ولا باردتن، میرے نبی نے فرمایا یہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، یصبح شمسها صبیحتها ضعیفۃ حمراء، میرے نبی نے فرمایا اس رات کی صبح کی روشنی کمزور اور سرخی مائل ہوتی ہے۔ یاد رکھیے میرے نبی نے شب قدر کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی، خود رب ذوالجلال نے بیان کی، فرمایا اس رات کے اندر ساری رات مغفرت عامہ کا اعلان ہوتا ہے، ساری رات صدائے عام ہوتی ہے۔ رب فرماتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی رزق کا طلب کرنے والا ہے، کوئی اولاد کو مانگنے والا ہے، کوئی اپنی صحت کو مانگنے والا ہے، کوئی ایمان کی سلامتی کا طلبگار، ساری رات رب ذوالجلال کی جانب سے صدائے عام ہوتی ہے، اعلان عام ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اس رات کو خوب عبادت کریں، اس رات کا خوب اہتمام کریں، اس رات کو خوب سجدہ ریزی کے اندر گزاریں، اس رات کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس رات کے اندر اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اور ہمارے کریم آقا
آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پانے کا بڑا بہترین نسخہ بھی بیان فرمایا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا، صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا صلی العشاء الآخرہ فی جماعت فی رمضان فقد ادرک لیلۃ القدر، فرمایا جس نے رمضان المبارک میں تمام عشاء کی نمازیں با جماعت ادا کی، ایسے سمجھ لے اس نے لیلۃ القدر پا لی ہے۔ تو لیلۃ القدر کے رات 27ویں کی رات ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے، وہ دعا بھی ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پا لوں، مجھے اس کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ تم نے یہ دعا مانگنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، مولا تو معاف فرمانے والا ہے اور معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے، مولا تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے، درس ہے، تعلیم ہے کہ ہم اس لیلۃ القدر کے اندر 27ویں کی رات کے اندر، کیونکہ اکثر احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے، یہی اشارے ملتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات 27ویں کی رات ہے، تو 27ویں کی رات کو کیونکہ عبادات کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، مساجد کے اندر قرآن مجید کا ختم بھی ہوتا ہے، مساجد کے اندر حفاظ کرام قرآن مجید کا اختتام کرتے ہیں، تو آپ بھی اس عظیم محفل کے اندر بھی شریک ہوئیے اور ساری رات اللہ کی دہلیز پر، اللہ کی چوکھٹ پر، اللہ کے گھر کے اندر اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کیجئے، رب کو راضی کر لیجئے۔ رب ذوالجلال جب راضی ہو جائے گا تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔